کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تاریخ اسلام کی اس سیریز میں ہم یہ نئی قسط لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، جس میں تاریخ اسلام کا وہ اہم واقعہ جو حضرت عبد المطلب کے دور میں گزرا ہے، جسے واقع فیل کے طور پر لوگ جانتے ہیں، اور قرآن میں بھی سورہ فیل اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ ویڈیو بنا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ واقعہ سامنے آ جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب یمن میں تبا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور کچھ لوگوں نے اسے جا کے بتایا کہ خانہ کعبہ میں بہت زر و جواہر اور بہت سے چڑھاوے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سونا چاندی وہاں پر موجود ہے، اور آپ خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اس سونے چاندی اور قیمتی جواہرات کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ جب تبا نے اپنے مشیروں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، خانہ کعبہ کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہمارے آباء و اجداد کا بنایا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، جس پر ہم کسی طریقے سے بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ اتنا اعتقاد اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اسے یہ بتایا تھا، اس کی تجویز دی تھی کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا جائے، ان کو سزا دیتا ہے، اور صرف سزا ہی نہیں دیتا بلکہ وہ تیار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور بہت سارے چڑھاوے خانہ کعبہ پر چڑھاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دور چلتا رہا، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کئی بادشاہ گزرے، اور یہاں تک کہ پھر وہ حکومت جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک نیا بادشاہ آتا ہے جس کا نام ابو نواس ہے۔ ابو نواس آتا ہے، اور آنے کے بعد جو یہودی مذہب کا ماننے والا تھا، اور اس نے اپنی شمشیر کے بل پر لوگوں کو یہودی مذہب کو قبول کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو ان کا قلعہ کر دیا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بس یہ بات دور قیصر روم کے پاس پہنچتی ہے کہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ قیصر روم نے بادشاہ حبشہ کو اس کے لیے مامور کیا کہ تم جا کر یمن میں ان عیسائیوں کی مدد کرو۔ حبشہ بڑھتا ہے، 70,000 فوج لے کر یمن پر حملہ کرنے کے لیے چلتا ہے۔ قیادت اس کی کرتا ہے ارریات، اس کی قیادت کرتا ہے، اور اسی لشکر میں جس کی قیادت ارریات کر رہا تھا، 70,000 کے لشکر میں ایک اور سردار تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ یمن کو فتح کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ارریات اور ابرہہ میں بھی جنگ چھڑ جاتی ہے، ارریات مارا جاتا ہے، اور ابرہہ پورے یمن پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ اب ابرہہ بادشاہ بن جاتا ہے، پورے یمن پر اس کا قبضہ ہے۔ اس نے صنعاء میں ایک عالیشان گرجا گھر بنوایا، ایک عالیشان گرجا گھر، اور اسے یہ امید تھی کہ ایسی تعمیر اور کوئی جہاں پر
کوئی تعمیر اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ جو حج لوگ جا کر خانہ کعبہ میں کرتے ہیں، بجائے خانہ کعبہ کے اس گرجا گھر میں لوگ آئیں اور یہاں پر حج ہو۔ لیکن خانہ کعبہ کی مرکزیت اور اس کے قدامت کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آ رہے تھے، اس گرجا گھر کی طرف نہیں آ رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ اس کے اس منصوبے میں سد راہ بن رہا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ جب تک خانہ کعبہ رہے گا لوگ اس گرجا گھر کی طرف آ کر حج نہیں کریں گے، پھر اس نے یہ طے کر لیا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں گے۔ جب نہ خانہ کعبہ رہے گا نہ لوگ وہاں حج کرنے جائیں گے، بلکہ سب کے سب حج کرنے کے لیے اس گرجا گھر کی طرف آئیں گے۔ اس ارادے سے جب وہ بڑھتا ہے، ایک کثیر فوج لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، راستے میں لوگوں نے، قبائلی لوگوں نے اسے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن جو بھی قبائلی سامنے آتا تھا شکست کھا کے اسے ہٹنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ ابرہہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے باہر، مکے میں پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے باہر اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا، اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اور اس کے لشکریوں نے وہاں کے آس پاس کے بھیڑ بکریوں، اونٹوں کو قید کر کے، اونٹوں کو پکڑ کر اپنے پاس لے آتے ہیں۔ ان اونٹوں میں، ان بھیڑ بکریوں میں جناب عبد المطلب کے بھی اونٹ اور بھیڑ بکریاں تھیں۔ ابرہہ نے جب یہ کہلوایا جناب عبد المطلب کے پاس کہ میرا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ہے اور تم لوگوں سے میری کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے اگر تم لوگ سد راہ نہ بنو تو صرف ہم خانہ کعبہ کو منہدم کریں گے اور تم لوگوں کا کچھ بھی بال باقا نہیں ہوگا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے یہاں نہ تو فوج ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ خانہ کعبہ کے پاس یعنی کعبے میں کوئی فوج نہیں تھی، مکے میں کوئی فوج نہیں تھی جو ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہ جس کا مکان ہے، جس کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ بات اسے پتہ چلی اور اس کے بعد جناب عبد المطلب سے جب منہ در منہ بات ہوتی ہے، جناب عبد المطلب جب اس کے پاس جاتے ہیں اور منہ در منہ بات ہوتی ہے تو ان سے ملنے کے لیے وہ نکلتا ہے اور جناب عبد المطلب سے آنے کا سبب پوچھتا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمارے اونٹ اور بھیڑ بکریاں پکڑ رکھی ہیں، ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ تم اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ بس اس پر وہ ہنستا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ان چند بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کو چھڑانے کے لیے تم آ گئے اور تمہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا ارادہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ہے، اس کے لیے تم نے کوئی بات نہیں کی۔ بس جناب عبد المطلب کا کیا جواب ہوتا ہے، کتنا اہم جواب دیتے ہیں، کتنی خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں، اور یہ ایسا جواب جو تاریخ میں رقم ہو گیا، اور ایسا جواب وہی دے سکتا ہے جو اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کے منصوبوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو یہ جواب جناب عبد المطلب دیتے ہیں ایسا وزنی جواب تھا کہ ہفت آسمان بھی اسے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں جس کے مالک میں خود ہوں، میں اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے۔ خانہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ جب یہ وہی انسان یہ بات کر سکتا ہے جس کا اعتقاد، جس کا محکم اعتقاد خدا پر ہوگا، جو اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کے منصوبوں کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور ابرہہ نے دیکھا، ان کے کہنے کے باوجود ابرہہ باز نہیں آتا ہے اور اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم خانہ کعبہ کو منہدم کریں گے، اور اسی غرض سے وہ آگے فوج لے کر بڑھتا ہے۔ اس بیچ جناب عبد المطلب آتے ہیں اور تمام لوگوں سے، وہاں کے باشندوں سے کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے سامان لے کر کے پہاڑوں میں اور دروں میں اور گھاٹیوں میں چھپ جاؤ، اور اس کے بعد
وہ چند اپنے خاص لوگوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی زنجیر کو پکڑ کر دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اے میرے معبود، یہ خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، سب اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اور آخری بار خانہ کعبہ میں پہنچ کر پھر وہاں سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان پہاڑیوں پر جا کر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہم نے دعا کی ہے وہ کس شکل میں پوری ہوگی۔ اور ادھر اب رہا بڑھتا ہے خانہ کعبہ کو مصمم ارادے کے ساتھ کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں گے، لیکن خدا کا کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے بڑھتا ہے، ادھر چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کا لشکر جن کے چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، انہوں نے اپنی کنکریوں سے ابابیلوں نے اس کے لشکر پر اس طریقے سے مارنا شروع کیا کہ وہ لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور ایسا تباہ و برباد ہوا کہ جیسے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح وہ لشکر برباد ہو گیا، اور جس کی عکاسی قرآن نے سورہ فیل کے طور پر کی ہے۔ اور اس طریقے سے خانہ کعبہ بچ جاتا ہے، جناب عبد المطلب لوٹ کر آتے ہیں اور خانہ کعبہ اپنی عظمتوں کے ساتھ آج تک